الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله یہ سورہ انفطار کی چند آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کا قائم ہونا دیکھنا ہو کہ قیامت کیسے قائم ہوگی تو وہ سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے دو ٹوک فیصلوں سے ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ، بلا شک اور یقیناً ابرار جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فجار جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ایک مقام پر یہی دو ٹوک فیصلہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، فریق فی الجنہ
وفریق فی السعیر کہ قیامت کے دن دو ہی جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ البتہ ایک تیسری جماعت ہوگی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اصحاب الاعراف، کہ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف۔ تو ان کا یہ ٹھکانہ اعراف، جہاں ان کو داخل کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سفارش سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دو فریق ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی۔ ابرار کے لیے جنت ہے اور فجار کے لیے جہنم ہے۔ ابرار جمع ہے اور اس کا واحد برٌ، اور فجار بھی جمع ہے اور اس کا واحد فاجر۔ ابرار یا بر اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اطاعت میں داخل رہے۔ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ الذی دخل فی طاعت اللہ بطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ داخل رہے، اس کا ہر عمل اطاعت کے دائرے میں ہو اور اس کی ہر حرکت اطاعت کے ساتھ۔ اور فجار فاجر کی جمع الذی خرج من الطاعة، کہ فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو اطاعت سے نکل جائے اور اطاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ تو جو ابرار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہتے ہیں، ان کے لیے اٹل فیصلہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور جو فجار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہیں، ان کے لیے دو ٹوک فیصلہ کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ہو، عقیدہ ہو، احکام ہو، فضائل ہوں، آداب ہوں، کوئی میدان ہو، کوئی مجال ہو، ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بر یا ابرار کا معنی ہے۔ کوئی حالت اور کوئی کیفیت ہو، سفر ہو، حضر ہو، شریعت کے احکام ہر مقام اور موقع کے لیے موجود ہے۔ سفر میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، آداب کیا ہوتے تھے، حضر میں آپ کا رہن سہن کیسا تھا، گھر میں کیسے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، عقیدہ کیا تھا، خوشی غمی میں جو آپ کے احکام ثابت ہیں، تو ہر مقام کی رہنمائی موجود ہے۔ اس رہنمائی کو قبول کرتے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور جو بندہ اطاعت میں داخل رہے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت۔ اطاعت کا معنی لغوی اعتبار سے خوشی، یعنی خوشی سے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا اور خوشی سے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ کوئی تنگی نہ ہو، کوئی ضیق نفس نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی تأمل نہ ہو، بلکہ ادھر اللہ کے نبی کا فرمان ہو، ادھر گردن جھکا لے، اور آپ کے اقوال ہوں، آپ کے اعمال ہوں، سب کو قبول کر لے، دل کے انشراح کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اور پوری خوشی کے ساتھ، اور بھرپور جذبہ انقیاد کے ساتھ۔ تو جس شخص کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی اسے ابرار میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہنا، اور کبھی اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، اور اگر کبھی کوئی زیادتی ہو جائے، اطاعت سے خارج ہو جائے، تو فوراً توبہ کر لینا
یہ بھی ابرار کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگ جب توبہ کر لیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب واستغفر ثقل قلبہ۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے زیادہ مجلہ اور مصفہ کر دیا جاتا ہے، اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، اپنی معصیت کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے، تو اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پہلے سے بڑھ کر چمکدار بنا دیتا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات میں بھی ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کی قلبی کیفیت توجہ الی اللہ کی بنا پر پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ زیادہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس کا شمار بھی ابرار میں ہوتا ہے۔ اول تو گناہ نہ کرے، نیکیاں کرتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، توبہ کو ملتوی نہ کرے، بڑھاپے کی عمر کا انتظار نہ کرے، ریٹائرمنٹ کی عمر کا انتظار نہ کرے، بلکہ فوری توبہ کر لے۔ یہ اللہ کی رضا اور خوشی کا باعث ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کے دل کو پالش کر کے اسے پہلے سے زیادہ چمکدار اور مجلہ اور مصفہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابرار کا معاملہ ہے جن کا ٹھکانہ جنت ہے، دائمی نعمتوں میں رہیں گے، اور ایسی عطا اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی جس میں نہ کوئی تعدل ہوگا، نہ کوئی ناغہ ہوگا، نہ کوئی انقطاع ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو چاہو گے وہ ملے گا، اور جو طلب کرو گے وہ حاصل ہوگا۔ کوئی انقطاع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت دائمی ہے اور یہ ٹھکانہ دائمی ہے۔ لیکن دوسری طرف فجار ہیں، الذی خرج من الطاعہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو جائے وہ فاجر ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک گناہ کرنے والا، ہر معصیت جرم ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خروج ہے، فاجر، گناہ کر کے، معصیتوں کا ارتکاب کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ ایسا شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل نہ دے، جو اس کا حلم ہے، اس کا صبر ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ قائم نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑنے پر اور عذاب دینے پر قادر ہے۔ قرآن حکیم نے اسے ایک ایسی معصیت قرار دیا ہے جس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو لوگ میرے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر کے رہیں 2 چیزوں سے، دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی یہاں کسی معصیت کا تعین نہیں ہے کہ زنا کرے یا چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، غیبت کرے، گناہ کا تعین نہیں، مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امر کی مخالفت، اس پر یہ 2 وعیدیں ہیں، دنیا کا فتنہ، اور فتنوں میں اگر جان کی بربادی ہو، مال کی تباہی ہو، یہ قابل برداشت ہے۔ لیکن جو فتنہ اس سے بڑا ہے، جو ناقابل برداشت ہے، وہ یہ ہے یصبح الرجل فیہا مؤمنا یمسی کافرا یمسی مؤمنا یصبح کافرا، کہ بعد ایسے فتنے انسان کو یلغار کرتے ہیں کہ انسان رات کو سوتا ہے تو مومن ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں
اور شام کو کافر ہو چکا ہوتا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے عہدوں کی خاطر، دنیا کی کرسی کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، یہ فتنہ ہولناک اور ناقابل برداشت ہے۔ جس فتنے میں انسان کے ایمان کا سودا ہو جائے تو ایسا انسان ہمیشہ فتنے کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے تو یہ اس کا نظام ہے، لیکن ڈھیل دینا زیادہ خطرناک ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جن کو ڈھیل دیتا ہوں وہ یاد رکھیں کہ ڈھیل دینے کے بعد میری پکڑ اور سخت ہوگی، کیونکہ ڈھیل دینے کا معنی عمر کو بڑھا دینا، اور عمر کو بڑھانے کا معنی اور گناہ کرو اور گناہ کرو، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید اور علیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا قانون جو ہے زیادہ خطرناک، لیزدادوا اثما، ہم چاہیں تو فوراً پکڑ لیں لیکن نہیں پکڑتے، عمر کو بڑھاتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ بڑھ جائیں، اور پھر جب پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا اللہ کا عذاب ہے ویسا عذاب دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ جیسی اللہ کی پکڑ ہے ویسی پکڑ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی نہیں پکڑ سکتی۔ تو بڑا یہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتا ہو، ہمیشہ وہ فتنے کی الغار میں، دنیا کا فتنہ، مال بھی تلف ہو سکتا ہے، جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اولاد کا نقصان ہو سکتا ہے، نعمتیں چھین سکتی ہیں، اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین ہی چھین لے اور بندہ کفر کی وادی میں دھکیل دیا جائے۔ اس فتنے کی تلافی نہیں ہے، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے اور مواخذہ نہ ہو اور دنیا میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو تو او عذاب علیم، پھر آخرت کا دردناک عذاب ہے جو لاحق ہو کر رہے گا۔ یہ فجار کا معاملہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، معصیتوں کا ارتکاب کرنا، لیکن فجار کا دوسرا معنی شاید آپ کے لیے نیا ہو، وہ شخص بھی فاسق اور فاجر ہے جو عبادت تو کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مگر ان نمازوں میں، روزوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو، مرضی کی اطاعت کرتا ہو، مرضی کی نمازیں پڑھتا ہو۔ نماز کیسے پڑھتے؟ جیسے میرے باپ دادا کی نماز، اطاعت تو نہیں ہے۔ یہ بھی فجار میں سے ہے، کیونکہ ان کی یہ عبادات برباد اور ضائع ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم بن شیبہ، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ ان الرجل یصلی 60 سنہ فما تقبل له صلاۃ، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو 60 سال کے نمازی ہوں گے اور ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو عبادت تو ہے، نمازیں ہیں، سال بھر کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 60 سال کی نمازیں ہیں اور ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ تو مانا وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر نمازیں پڑھنے کے باوجود فاسق اور فاجر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی ادائیگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی اطاعت سے خارج ہے۔ اور ابرار میں سے وہی ہے جو ہر لحاظ سے عبادت ہو، طریقے عبادت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ روایت اصل صحیح بخاری میں ہے، مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دیکھتے رہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ منذ کم صلیت هذه الصلاۃ، یہ نماز جو تم نے آج پڑھی ہے یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ جو آج آپ کی نماز میں نے دیکھی یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ما صلیت، اگر 40 سال یہی کچھ پڑھ رہے ہو تو تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ گواہی کس کی؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی، جن کا ایک لقب تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جملہ صحابہ میں سے ان کو چنا ہوا تھا اپنی رازداری دینے کے لیے، اپنے راز دینے کے لیے۔
اتنا ان کو اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے انہیں منافقین کی فہرست بھی دے دی، اور کسی صحابی کو نہیں دی، منافقین کی فہرست بھی دے دی کہ فلاں 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 سارے منافقین۔ امیر عمر کو یہ بات معلوم تھی رضی اللہ عنہ، اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا کہ خلیفہ کی بات تو ماننی پڑتی ہے، فرمایا کہ جو لسٹ اللہ کے نبی نے آپ کو دی منافقین کی، مجھے وہ دکھاؤ۔ عرض کیا کہ وہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اس کو افشا نہیں کر سکتا، آپ امیر المومنین، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، مگر اس سے زیادہ موقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر کا راز، اس کو کیسے افشا کروں؟ تو امیر عمر نے آخری بات یہ پوچھی، اچھا اتنا بتا دو اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں۔ اتنا تقرب تھا ان کا دربار نبوت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارے صحابہ میں سے راز دینے کے لیے چنا ہوا تھا۔ تو کتنا ان میں پختگی ہوگی ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا، پوچھا کہ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ عرض کیا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے۔ فرمایا کہ ما صلیت، 40 سال سے آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور آگے الفاظ بڑے قابل غور، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ هَذَا لَمُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو آپ کی موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی، کیونکہ جو دین اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا اس کا ستون نماز، الصلاۃ عماد الدین، اور ایک حدیث میں عمود الصلاۃ، کہ اس دین کا جو وسط کا ستون ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو برباد کر دی، ہر چیز کو برباد کر دی۔ تو دیکھیں وہ نمازی ہے، 40 سال کا نمازی، مگر چونکہ اطاعت سے خارج ہے، وہ نمازیں قابل قبول نہیں۔ اس کا شمار بھی فجار میں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے باوجود فاسق اور فاجر ہے، نمازی تو ہے مگر طریقہ نماز میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کر رہا، اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے خارج ہے۔ تو یہ بڑا دو ٹوک فیصلہ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ جو فاسق اور فاجر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی اس کا مقدمہ یا خاتمہ نہیں، بلکہ دو ٹوک فیصلہ کہ جو بھی فاسق اور فاجر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فاجر کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ جو عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، یہ بھی اطاعت سے خارج ہے، اور دوسرا وہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے مگر نماز کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت سے خارج ہے، وہ طریقہ نہیں اپناتا جو پیارے پیغمبر نے اپنایا، جس پر بشارتیں موجود۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضا کما امر فصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے وضو کر لیا میرے طریقے کے مطابق، پھر نماز پڑھ لی میرے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بشارتیں موجود اللہ کے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع پر، کہ وضو کرے، اس میں اہمیت کس چیز کی؟ میرے طریقے کی۔ میں نبی ہوں، میں مطاع بن کر آیا ہوں، اپنی بات ڈنکے کی چوٹ منواؤں گا، جو میری بات مانے گا وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو میری بات نہیں مانے گا چاہے وہ عبادات کے ڈھیر لگا دے، اپنی قوم کا سردار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، لیکن اگر میری بات نہیں مانتا وہ میرا نہیں۔ جو میرا نہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، وہ ان فساق اور فجار میں سے ہے جن کا ٹھکانہ جہنم، جو جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو ایک بار وضو کر لے میرے طریقے کے مطابق اور ایک بار نماز پڑھ لے میرے طریقے کے مطابق تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اتنی بڑی بشارت، خوشخبری، یقیناً اس پر اگر غور کریں تو کوئی دوسرا راستہ بنتا ہی نہیں۔ پھر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں کم از کم اپنی ان اوقات میں سے 1 گھنٹہ نکال صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاؤں، جس جو سارے مسالک اور مذاہب کے نزدیک صحیح کتاب، پوری دنیا متفق ہے
کہ آسمان کی نیلی چھت تلے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری، ترجمے ہو چکے اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں ہو چکے، حجت قائم ہو چکی، حجت سر چڑھ کے بول رہی، کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ عربی میں ہم عربی نہیں جانتے، ہر بندے کی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکے، دنیا بھر میں پہنچ چکے، گھر میں ٹی وی ہوگا، وی سی آر ہوگا، اور چھتوں پر جو ہیں وہ لگے ہوں گے وہ اینٹینے وغیرہ جو بے حیائی کے پروگرام پیش کرتے ہیں، مگر صحیح بخاری نہیں ہوگی۔ کس کس کے گھر میں؟ صحیح بخاری کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحیح ثابت شدہ فرامین کا مجموعہ۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح عمل ہے ثابت شدہ، ان اعمال اور افعال کا مجموعہ، ان اعمال اور افعال کا مجموعہ۔ امام ابن نصر السجزی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہہ کر کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو یہ طلاق ہے، تو کہتا ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں اور یہ فتویٰ دیتا ہوں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ یعنی اس طرح محدثین نے اس کی صحت کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، فرمایا کہ جعلت حجت بینی و بین اللہ، میں نے بڑی محنت سے کتاب تیار کی، اس کو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک حجت کے طور پر پیش کر دی ہے، حجت پوری ہو چکی، عذر ختم ہو چکے ہیں، تو ہم ہر طرح کی جو ہے وہ خواہشات اپناتے ہیں، مگر کیا ہی ہو کہ اپنی زندگی میں سے صرف 1-2 گھنٹے نکال دو، اپنی نمازیں اس کتاب پر پیش کر دو کہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں ایک ہی چیز دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل اور مثال کون ہے؟ صرف رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ آپ آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ، آپ مثال ہیں پوری کائنات کے لیے، قیامت کی آخری دیواروں تک آپ کا ہر عمل نمونہ ہے، ہر قول نمونہ ہے، آپ کا جاگنا بھی نمونہ ہے، آپ کا سونا بھی نمونہ ہے، آپ کا بولنا بھی نمونہ ہے، اور آپ کی خاموشی بھی نمونہ ہے۔ کوئی ایسی شخصیت ہے تو یقیناً ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ 2 لوگ فیصلے کیا چاہتے ہیں؟ ابرار جنتی خلاص، فجار جہنمی، کوئی تیسری شکل ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ قرآن پاک کی اس مقام نے تمام راستوں کو مسدود کر دیا۔ جنت کا راستہ ابرار کے لیے ہے اور جہنم کا راستہ فجار کے لیے۔ یصلونها یوم الدین، اس جہنم میں جائیں گے، داخل ہوں گے یوم الدین، فیصلے والے دن میں۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کا اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ ہی مالک، اور کوئی مالک نہیں۔ اسی کا امر نافذ ہوگا، اسی کا امر اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ اس کے امر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے امر قدری، اور ایک امر شرعی، اور ایک امر جزائی۔ امر قدری تقدیر کے فیصلے اللہ نے لکھی ہوئی ہے، پوری کائنات کی تقدیریں لکھی ہوئی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا، تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کا امر قدری ہے۔ اور پوری دنیا اس امر قدری کے تابع ہے، ایک سرے منہ، نہ پہلے نہ آگے، نہ آگے نہ پیچھے، ایک سرے منہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ فلاں شخص اتنے دانے کھائے گا، اس سے ایک دانے کا اضافہ نہیں اور کمی نہیں، اتنے پانی کے قطرے پیے گا، گھونٹ پیے گا، نہ اس سے ایک قطرہ کمی نہ ایک قطرہ زیادہ، یہ اس کی تقدیر کا اٹل فیصلے۔ امر قدری اللہ کے پاس ہے، اور کائنات میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کی مشیت ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں صرف اللہ کا امر نافذ ہے۔ دوسرا امر شرعی، اللہ کی شریعت کے فیصلے، وہ بھی اللہ نے دی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، اللہ نے بنا کر دی. یہاں تھوڑی سی آزادی دی، دو راستے سمجھا دیے، انبیاء کی دعوت پیش کر دی. ایک طرف نبی کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے. یکدم ہمیں آزادی حاصل ہے. یہ نبی کی دعوت ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے. جس دعوت کو چاہے منتخب کر لو. ہاں، نبی کی دعوت کا نتیجہ جنت ہے اور شیطان کی دعوت کا نتیجہ جہنم ہے. نبی کی اطاعت کرو گے ابرار میں سے ہوگی اور شیطان کے پیروکار بنو گے فجار میں سے ہوگی. آزادی ہمیں دی ہے، امر شرعی میں، امر قدری میں نہیں. ہر بندہ اللہ کے امر کے تابع ہے. تقدیر کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تابع ہونا چاہیے، مگر نہیں. بہت سے انسان اس اطاعت سے خارج ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہیں، فجار میں سے بن گئے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تیسرا امر جزائی جو قیامت کے دن ہوگا، جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ کرے گا. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، فیصلہ اللہ فرمائے گا. پوری دنیا جمع ہوگی، اربوں کھربوں لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے، احتجاج نہیں کر سکیں گے، کوئی جلوس نہیں نکال سکیں گے. اس کا فیصلہ ہر بندے پر نافذ ہوگا. یصلونہا یوم الدین، یہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں قیامت کے دن، جزا اور سزا والے دن جب اللہ کے فیصلے نافذ ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو قیامت کیا ہے. یہ ایک تقریر کا مقام ہے، ایک تنبیہ کا مقام ہے، تاکہ قیامت کا وزن، قیامت کی ہیبت، قیامت کا رعب اور خوف آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. تم کیا جانو قیامت کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تاکید، پھر تم کیا جانو قیامت کیا ہے، تاکہ قیامت کا رعب اور دبدبہ اور پیدا ہو جائے، یہ خوف اور بڑھ جائے. یہ اسلوب کئی مقام پر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت، تم کیا جانو قیامت کیا ہے، پھر کیا جانو قیامت کیا ہے. الحاقہ حق سے ہے، حق کا معنی قیامت کا وقوع حق ہے، کوئی اس میں شک نہیں. قیامت قائم ہو کر رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. القاریہ بھی قیامت کا نام ہے، دستک دینے والی، ہر گھر میں دستک دے گی، ہر کان اور دل میں دستک دے گی. قیامت ہر بندے پر قائم ہوگی. اور تم کیا جانو قیامت کیا ہے. یہ آیتیں پڑھ کے، یہ نصوص پڑھ کر قیامت کا خوف نہیں آتا، یہ دل کانپتے نہیں کہ اللہ پوچھ رہے کہ تم کیا جانو قیامت کیا ہے. غور کر لو، سمجھ لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنی اصلاح کر لو. وما ادراک ما یوم الدین وما هم عنہا بغائبین. میں جب جہنم میں داخل ہوں گے تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم سے اوجھل نہیں ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جلتے رہیں گے ہمیشہ جہنم کی آگ میں، کبھی غائب نہیں ہوں گے. نہ کبھی ان کو راحت ملے گی، نہ کبھی آرام ملے گا، نہ ایک لمحے کی انہیں جہنم سے دوری جو ہے وہ دی جائے گی. ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جلتے رہیں گے. یہ قیامت ہے، ہولناک قیامت. وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم. یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم. جب یہ قابل برداشت نہیں تو وہ کیسے برداشت ہوگی. اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا. اتنی گرمی جہنم میں کہ جہنم خود اللہ کے دربار میں شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ اتنی تیزی میرے اندر تو نے پیدا کر دی، اتنی حرارت بھر دی کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے، میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے. کیسے برداشت ہوگا. ان اجسامکم علی النار لا تقوی. یہ تمہاری چمڑی جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. ایک لمحہ سے جدا نہیں ہوں گے، اس کے اندر جلتے رہیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، ہمیشہ اس میں رہیں گے، غائب نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور آگے فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ ایسا دن ہے کہ کوئی ایک نفس دوسرے نفس کا مالک نہیں ہوگا، اختیار نہیں رکھے گا.
کہ میں فلاں کو بچا لوں، باپ اپنے بیٹے کو بچا لے، بیٹا اپنے باپ کو بچا لے، بیوی شوہر کو بچا لے، شوہر بیوی کو بچا لے، دوست دوست کو بچا لے، ہرگز نہیں۔ بل امر یومئذ للہ، اس دن امر اللہ کے پاس ہوگا، سارا امر اللہ کے پاس ہوگا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا اختیار نہیں رکھے گا، بالکل بے اختیار ہوگا، فیصلہ اللہ کا نافذ ہوگا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یا کسی بھی ایک کھلے مقام پر اپنی پوری برادری کو جمع کر لیا، پوری برادری کو، اور سب کو باری باری خطاب کیا، یا معاشر قریش انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریشیو، میرے خاندان کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں قیامت کے دن کسی کام نہیں آؤں گا، یا معاشر قریش۔ پھر آپ نے بنو لغی کو خطاب کیا، اور بعد اپنے اجداد اور آبا کے نام سے لوگوں کو خطاب کیا، اور پھر اپنے خاندان کا ذکر کیا، یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد، اللہ کے پیغمبر کا پردادا بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کا یہ فرمان، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ پھر فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب، اللہ کے پیغمبر کا دادا عبد المطلب کے بیٹو، عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں۔ اور پھر دو شخصیتوں کو اور خطاب کیا، یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ، اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، میں تیرے بھی کسی کام نہ آ سکوں۔ اور پھر اپنے لفظ جگر، اپنے دل کے گوشے، اپنی آنکھوں کے نور کو خطاب کیا، فاطمہ کو، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں، کسی کام۔ اس دن ایک اللہ کا امر نافذ ہوگا، ایک اللہ فیصلہ کرے گا، ایک اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا، یہ قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کا کام نہ آ سکے۔ اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے، اس میں آپ کی تواضع ہے، رب تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا، فرشتے شفاعت کریں گے، انبیاء و مرسلین شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، لیکن کسی کو بخشنے کا، جنت کے داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا، ایسا امر نافذ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، مرضی سے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے آخری جہنمی ہوگا، جو سب سے آخر جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، فرمایا کہ وہ جب جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا بدن کوئلہ بن چکا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا، آہستہ آہستہ ظاہر حیات میں وہ بڑھے گا، پھلے پھولے گا، حتیٰ کہ انسان تیار ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا اس طرح ہوگا کہ سامنے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں، جہنم کی چنگاریاں بھڑک رہی، اس کا خوف قائم ہے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ مجھے جہنم سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ اصرف وجہی عن النار بعزتک لا اسألک غیرہا، اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ ایک ہی طلب ہے، بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ کیا معنی اس کے، کیا سمجھے؟ مانا قیامت کے روز اللہ کا امر ایسا نافذ ہوگا کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنی گردن تک نہیں گھما سکے، ایک قدم نہیں چل سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، سارا امر اللہ کے پاس ہوگا، کوئی دائیں نہیں دیکھ سکے گا، بائیں نہیں دیکھ سکے گا، سب کا چہرہ سیدھا ہوگا اور اللہ کے امر کے بغیر گردن نہیں جھکا سکے گا۔ بار حدیث طویل ہے، اللہ کی رحمت کا اس میں بیان ہے، اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا، جب چہرہ پھرے گا سامنے جنت کو دیکھے گا، اب سوچ رہے کہ میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر بڑا سوچ و بچار کے بعد آخر پھر بولتا ہے، یا اللہ اس دیوار تک پہنچا دے، فلاں درخت کے سائے تلے پہنچا دے، آخر کرتے کرتے جنت کے داخلے کا سوال کرے گا، اور اللہ کی رحمت، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ذہن میں، ایک دل میں خیال ہے کہ انہا ملا، کہ جنت تو بھر چکی ہوگی،
مجھ سے قبل سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں، تو جنت تو بھر چکی ہوگی، میرے لیے کیا جگہ بچی ہوگی؟ واپس پلٹے گا، یا اللہ انہا ملا، کہ جنت تو بھر چکی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا، اچھا تمنا کر لو تمہیں جنت میں کیا چاہیے، کیا تمہیں مطلوب ہے جنت میں؟ وہ کہے گا یا اللہ تو فیصلہ فرما دے، میری عقل بھی چھوٹی ہے، دل بھی چھوٹا ہے، دماغ بھی چھوٹا، طلب بھی چھوٹی ہے، تو ارحم الراحمین، سارے خزانوں کا مالک، تو اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جنت کی جگہ دے دوں؟ وہ بندہ کہے گا تستہزئ بی وانت رب العالمین، یا اللہ یہ کیا مذاق، تو رب العالمین اور میں اتنا حقیر بندہ، تو ایک میرے ساتھ مذاق فرما رہا ہے؟ یعنی مذاق کرنا اس کا معنی یہ کہ ایک مذاق ہم کرتے ہیں، ایک نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہمارا مذاق کیسا ہے؟ جیسا ہمارے شایان شان، جیسا ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا مذاق کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے شایان شان، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کتاب و سنت میں جو بیان ہے اس پر ایمان ہے، کیفیت اللہ کے سپرد، جو بیان ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو بیان نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اس یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت میں کامل و اکمل ہے، اس میں نقص اور عیب کا کوئی پہلو نہیں۔ بالآخر اللہ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اس کا 10 گنا دے دو جنت میں، 10 گنا اس کو عطا فرمایا جائے گا، اور اتنی ساری زمین لے کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسی اس کی رحمت ہے، کیا وسیع اس کے خزانے ہیں۔ یہ سب سے آخری شخص جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور کیا اس کو عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اس عطا کا مستحق قرار دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا مستحق قرار دے دے۔ ایک حدیث آخر میں عرض کر دوں، نبی علیہ السلام کے فرمانے کہ بندہ اگر 3 بار جہنم سے پناہ طلب کرے اور 3 بار جنت طلب کرے تو جہنم بول پڑتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو پناہ دے دے، جنت بول پڑتی ہے کہ یا اللہ اس کی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو جمع کیا تھا تو ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی، کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا تھا کہ یا معاشر قریش اور یا بنی ہاشم یا بنی مطلب لا یأتون الناس یوم القیامت بالاعمال وانتم تأتون بالانصاب۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال اور نیکیاں لے کر آئیں اور تم نسب لے کر آئیں، یہ سوچ کر کہ اللہ کے پیغمبر کے چاچے تائے تھے، اللہ کے پیغمبر کی اولاد تھے، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں تھیں، یا اللہ کے پیغمبر کے بھائی تھے، یہ سوچ کر مت آنا لوگ آئیں اعمال لے کر، تم آؤ نسب لے کر کہ نسب ہمیں بچا لے گا۔ فرمایا کہ نہیں، آخری بات سن لو، من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ آج جس کا عمل کمزور ہے اس کا نسب، اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کا عہدہ، کوئی تعلق اس کو قیامت کے دن بچا نہیں سکے۔ نسب کی کوئی حیثیت نہیں، اصل عمل کی بات ہے، عمل کرو، عمل لے کر آؤ۔ ایک موقع پر فرمایا تھا آپ نے، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہاری گردنوں پر اونٹ سوار اور چنگھاڑ رہے ہو، خوفناک معاملہ ہو، اور مجھے آ کر تلاش کر کے مجھ سے کہو ہمیں بچا لو، ہماری مدد کرو۔ اس دن کا میرا جواب سن لو، وہ جواب یہ ہوگا قد بلغت، کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا اور قبول نہیں کیا۔ اصل چیز عمل ہے، اللہ کے پیغمبر کا دائرہ اطاعت ہے۔ یہ خط ایک کھینچ دیا گیا صراط مستقیم کے تعلق سے، اس دائرے میں محدود ہو کر رہو، اور وہ دائرہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور یہ قید کس چیز کی؟ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی۔
یہ خط قید کے دائرہ بنا دیا گیا نبی علیہ السلام کی اتباع کا، اس میں قید ہو کر رہو، اپنے آپ کو قیدی بنا کر رکھو، تم خود مختار اور دنیا میں آزاد نہیں ہو بلکہ پابند ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارفع عنا وباء كورونا اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفع عن سائر بلاد المسلمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى